کوئی کہتا ہے نہیں وہیں جنازہ پڑا کوفہ کے میدان میں وہیں دفن کیا گیا، کوئی کہتا ہے شام کے اندر دفن ہوا، کوئی کہتا ہے مدینہ طیبہ میں لے جا کر دفن کیا گیا۔ سوال یہ کیا بکواس ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ محفل آرائی کے لیے افسانے گھڑے گئے ہیں اسی جگہ میں جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، وہیں جنازہ پڑھا گیا۔ اور یہ ابن جریر طبری کی کتابوں کے اندر، کتاب تاریخ کے اندر اس قسم کی چیزیں موجود ہیں کہ باقاعدہ بعض صحابہ کرام شریک ہوئے ان کے جنازہ میں اور وہیں ان کو دفن کیا۔ اب عمر بن سعد، اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب وہ 6 لاکھ کی فوج لایا اور پھر شمر نے حضرت حسین کا سر کاٹا اور عمر بن سعد نے 10 گھوڑوں کو اکٹھا کر کے ان سے حضرت حسین کی لاش کو جو ہے رندایا۔ یہ جو خرافات ہیں، یہ بکواسات اس صورت میں بیان کی جاتی ہیں کہ جو لوگ نہیں جانتے کہ عمر بن سعد کون تھا وہی یہ حضرت فاتح ایران سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور سعد ابن ابی وقاص رشتے میں رسول اللہ کے ماموں تھے۔ اور ایک آدھ بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے میرا ماموں، کوئی لائے نا میرے ماموں جیسا۔ اور عمر بن حضرت سعد ابن ابی وقاص وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا ارمیں فدا کا ابی و امی، غزوہ احد کے مقام پر جس وقت گھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے نرغے میں، اور بعض صحابہ کرام زخمی ہو گئے، بعض شہید ہو گئے، بعض ختم اکھڑ گئے، اس وقت یہ ڈھال بن کر اپنے بدن پر آنے والے تیروں کو برداشت کرتے رہے، حضور کی جان کو بچاتے رہے۔ سعد ابن ابی وقاص رشتے میں حضور کے ماموں تھے۔ یہ ان 10 خوش نصیب انسانوں میں ہیں جن کو حضور نے فرمایا تھا تو بھی جنت میں جائے گا، تو بھی جنت میں جائے گا، تو بھی جنتی ہے، 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور فاتح ایران ہیں۔ اصل میں ان کو تکلیف ہے اس بات کی کہ عمر بن سعد اس لیے بھی نہیں اچھا لگتا کہ سعد بن وقاص کا بیٹا ہے یہ، اور ظاہر بات ہے کہ جب جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وقاص رشتے میں حضور کے ماموں تھے، یہ ان 10 خوش نصیب انسانوں میں ہیں جن کو حضور نے فرمایا تھا تو بھی جنت میں جائے گا، تو بھی جنت میں جائے گا، تو بھی جنتی ہے، 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور فاتح ایران ہیں۔ اصل میں ان کو تکلیف ہے اس بات کی کہ عمر بن سعد اس لیے بھی نہیں اچھا لگتا کہ سعد بن وقاص کا بیٹا ہے یہ، اور ظاہر بات ہے کہ جب جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتا ہے، اور حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ارم میں تیر پھینک، حضور اپنے ہاتھ سے تیر دیتے جاتے تھے، ان کو فرماتے تھے آپ دشمن پر تیر پھینکیں، فدا کا ابی و امی، تجھ پر میری ماں اور میرا باپ قربان ہوں۔ وہ عمر بن سعد جو رسول اللہ کا ماموں زاد بھائی ہے، اس کو حضرت حسین کا ایسا دشمن بنا کر پیش کیا جاتا، کیوں؟ کس بنیاد پر آخر؟ جبکہ ابن جریر طبری بھی اس بات کو چھپا نہ سکا، اپنی تاریخ کے اندر لکھا گیا کہ روزانہ عمر بن سعد کی اور حضرت حسین کی ملاقات ہوتی تھی، 3 4 ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور اس ملاقات میں چونکہ قریبی رشتہ تھا، اور عمر بن سعد کوشش یہ کرتے تھے کوفیوں کی سازشوں سے ان کو آگاہ کرتے رہے حضرت حسین کو کہ ان لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں، اور انہی کی ملاقات کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا، یاد میں واپس جاتا ہوں کیونکہ اصل حقائق سامنے آ گئے ہیں، تو یا میں کسی جہاد کی مہم میں مصروف ہو جاتا ہوں یا شام میں جاتا ہوں۔ معروف شیعہ شریف توسی اس کی کتاب الشافی کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے، حضرت حسین کا یہ ارشاد کہ حضرت حسین نے 3 شرطوں میں سے ایک شرط کہ یا یہ ہو جانا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے، تیسری شرط یہ رکھی کہ میں جاتا ہوں شام میں یزید کے پاس، ہوا ابن عمی، کیونکہ وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، اور میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں بیعت کے لیے دے دیتا ہوں، پھر وہ اور میں اپنا معاملہ خود طے کر لیں گے۔ یہ بات ابن جریر طبری ہی میں اور تاریخ کی دوسری کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ عمر بن سعد نے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو
وہ ابن زیاد اس کو بھی ایک گالی کی شکل میں بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ کسی بھی صحیح تاریخ سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ ابن زیاد نے کوئی ظلم زیادتی کرنے کی کوشش کی ہو حضرت حسین پر یا ان کے خاندان پر، لیکن جب قلم دشمن کے ہاتھ میں ہو تو جو چاہے مرضی لکھے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک جلیل قدر صحابی کے بیٹے ہیں وہ، عمر بن سعد نے لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں۔ ابن جریر طبری بھی اور اخبار الطوال ابو حنیفہ دینوری یہ لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ یہ بہت اچھی خوشخبری ہے، قبل تو میں اس بات کی منظوری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حالات کو بگڑنے سے بچا لیا، لیکن جو حالات کو بگاڑنے پر تلے ہوئے تھے شروع سے، اور پہلے ہی خطوط لکھ کر وفود بھیج کر حضرت حسین کو بلایا تھا کہ ایک تیر سے کئی شکار کیے جائیں، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت حسین تل گئے ہیں شام جانے کے لیے تو وہاں تو جا کر مصالحت ہو جائے گی۔ یہ وہی ٹولہ اور وہی گروہ تھا بد نصیبوں کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمل کے موقع پر جب مصالحت کی شکلیں طے ہو رہی تھیں، رات کو شبخون مارا کہ یہ صلح ہو گئی تو ہمارے مقاصد جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچیں گے، اور اس طرح شبخون مار کر جھگڑا پھر کھڑا کر دیا۔ یوں ہی حضرت حسین جب تل گئے شام جانے کے لیے، ورنہ میں آپ حضرات کو عرض کر چکا ہوں کہ حضرت حسین نے جو مکہ معظمہ سے کوفہ تشریف لانے کے لیے سفر کر رہے تھے، کوفہ کا راستہ چھوڑ کر آگے براستہ کربلا شام جانے کا ارادہ کیا ہے۔ منزل اگر ان کی کوفہ تھی تو پھر کربلا کیوں پہنچ گئے تھے؟ کسی نے مجبور کر کے پہنچایا تھا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں لکھتا۔ یہ کربلا کے میدان میں پہنچ جانا بتاتا ہے کہ کوفہ کی منزل اب چھوڑ دی تھی، کوفیوں کی بد اعتمادیاں بدعہدیاں سامنے آ چکی تھیں، اب آگے جا رہے تھے، لیکن آگے پھر ان کوفیوں نے جانے نہیں دیا، کیونکہ صلح بھی ان کو ناپسند تھی، اور یہ بات بھی ان کو ناپسند تھی کہ حضرت حسین کے پاس جو خطوط ہمارے ہیں وہ سب سے بڑا ثبوت ہے ہماری غداری کا بدعہدی کا، یہ اگر مرکزی گورنمنٹ تک یہ بات لگ گئی تو نہ کوفہ کی جو صوبائی حکومت ہمیں چھوڑے گی، نہ مرکزی حکومت ہمیں چھوڑے گی، اور ہماری وفاداریاں مشکوک ہو جائیں گی۔ اس واسطے ایک تیر سے کئی شکار ہو جائیں گے، خطوط بھی محفوظ ہو جائیں گے، جملہ حقوق محفوظ ہیں خطوط چھیننے سے، اور وفاداری بھی مشکوک نہیں ہوگی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے کوئی ایٹم بم ساتھ لے کر گئے تھے، عورتیں بچے چند نوجوان جن کے ذہن میں حاشیہ خیال میں بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا، کیونکہ لڑنے تو گئے نہیں تھے۔ دنیا کا ہر عقل مند ہماری طرح کا گنہگار بھی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں نے دشمن سے مقابلہ کرنے جانا ہے تو ایک پوری تیاری کر کے جاتا ہے۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ یا چند نوجوان یا چند عورتیں 60 آدمیوں کا کیا مقابلہ وہ کریں گے، جو کہ سرد و گرم چشیدہ ہیں، حالات سے پوری طرح واقف ہیں۔ اصل یہ قصہ ہے، باقی سب کہانیاں ہیں، کذب کثیر و اخبار باطلہ۔ ابن کثیر نے ٹھیک لکھا۔ پھر عجیب بات ہے کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو تاریخ کے نام پر سب کے نزدیک معتمد سمجھ جاتی ہیں، ان کے اندر واضح طور پر حضرت زینب کا خطبہ، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خطاب، چنانچہ کوفہ کے قریب کربلا کے مقام پر یا اس سے پہلے ایک خطبہ حضرت حسین کا یوں موجود ہے: یا اللہ ان لوگوں کو، ان کوفیوں کو، وہ خطبہ اس انداز سے ان کو مخاطب کر کے، آسمان کی بارش سے بھی محروم فرما، زمین کی برکتوں سے بھی محروم فرما، اے اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر، ایسا حاکم جو ان سے کبھی راضی نہ ہو۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور انہوں نے اب ہمارے ساتھ یہ غداری اور بدعہدی شروع کر دی۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اس کو تو تاریخ کے اورات سے کھرچا نہیں جا سکتا، موجود ہے۔ پھر حضرت زینب جو ہیں حضرت حسین کی ہمشیرہ، وہ مخاطب کرتی ہیں کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ غداری کی، پہلے وفاداری کا اعلان کیا پھر غداری کی، ان کو شہید کیا۔ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اگرچہ وہ بچ نکلے، ان کا سامان تم نے لوٹا، ان کے پہلو میں نیزہ مار کے ان کو زخمی تم نے کیا، اور آج تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، تم پر خدا کی لعنت، خدا کی پھٹکار۔